میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کی جتنی بھی گناہ ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں، اللہ پاک ان سب کو معاف فرما دے۔ اللہ پاک دنیا میں آپ کو تندرستی اور کامیابی عطا فرمائے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا عمل ہے، اور یہ سورہ اخلاص کی پری کا عمل ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک سورہ اخلاص کی پری کا عمل کیا تھا آپ کو پیش، لیکن آپ کو بہت پسند آیا اور آپ نے کمنٹس میں بھی بہت آپ نے تعریفیں کی اس عمل کی۔ تو اسی کے ساتھ آج پھر ایک اور پری کا عمل میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ نیلی پری کا عمل ہے۔ نیلی پری بہت ہی باکمال اور کوکاف پرستان کی پری ہے۔ یہ عمل سورہ اخلاص کا ہے۔ جو بھی آپ عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے دل کو دنیا کی تمام پریشانیوں دکھ تکلیفوں سے خالی کر لے، بالکل تنہائی اختیار کر لے اور پرہیز جلالی جمالی کر لے۔ خدمت خلق کے لیے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ اپنے لیے ایک خادمہ رکھ لے جو ہر وقت آپ کی خدمت میں بھی مامور رہے، اور آپ کو چاہیے کہ ہر وقت جو بھی کام ہو خود باہر نہ نکلے بلکہ اپنی خادمہ کو کہے تاکہ وہ آپ کو ہر کام کرے۔ متقی اور پرہیزگار، نمازی پرہیزی اور قرآن پاک پڑھنے کی اس کو عادت ہو، ایسی خادمہ یا ایسی خاتون رکھیے گا، یا ایسا کوئی بچہ یا جس کو آپ پسند کرتے ہوں اس کو رکھیے گا۔ اپنے کھانے کے برتن بھی کسی کو نہ دیجیے گا، نہ سونے کی جگہ، نہ اپنا بستر، نہ اپنے کپڑے۔ اگر نہیں رکھ سکتے تو آپ اپنا کام خود سر انجام دیں گے۔ یہ عمل 8 جمعرات تک آپ جاری رکھیں گے۔ 8 جمعرات کے بعد جو آپ کے ساتھ نظارے اور جو آپ کے ساتھ پرییں حاضر ہوں گی وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ رہیں گی۔ 8 جمعرات میں آپ نے سورہ اخلاص کو 500 مرتبہ بس پڑھنا ہے۔ 9 چندی جمعرات سے آپ نے عمل شروع کرنا ہے، اور آپ نے سورہ اخلاص کی جب دعوت کا عمل شروع کرنا ہے، اس دوران آپ نے روزانہ روزہ بھی رکھنا ہے، اور جب پرہیز جلالی جمالی بھی لازمن کرنا ہے، اور کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے۔ روٹی جو کے آٹے سے آپ روٹی پکا کر کھائیں گے، روغن زیتون کا تیل اوپر لگا کر آپ استعمال کریں گے، اور کوئی غذا کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آپ کوئی غذا نہیں کھائیں گے۔ اس دوران نماز کی بے پناہ اپنے جتنے بھی عمل ہیں سب میں نماز اور قرآن پاک لازمن ہے۔ ہو سکے تو چاشت، اشراق، اوابین کے نفل بھی آپ ادا کریں گے۔ تہجد گزار ہوں گے۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص آپ روزانہ پڑھیں گے، جو آپ کو تہجد کے ٹائم یہ ادا جو ہے پوری کرنی ہے۔ جو بھی عمل کی 1000 مرتبہ سورہ اخلاص تہجد کے ٹائم آپ نے پڑھنی ہے۔ جب 14 روز آپ کو پڑھتے پڑھتے ہو جائیں گے تو کل تعداد آپ کی 84,000 مرتبہ ہو جائے گی۔ 500 کے حساب سے آپ پچھلے مہینے 2 لگا لیں اور پھر 14، تو اس طرح آپ کی تعداد جو سے سورہ اخلاص کی 84 مرتبہ ہو جائے گی، اور آخری دن جب آئے گا تو وہ بھی 9 چندی جمعرات کا دن ہوگا یا عام جمعرات کا دن ہوگا، اور آخری دن تمام نمازوں کے بعد آپ نے جو ہے سورہ اخلاص کی تعداد 15,000 مرتبہ کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہر ایک دن جو آنا ہے آخری، اس دن 15واں دن جو آپ آخری آئے گا اس میں آپ نے تعداد جو سی ہے 15,000 مرتبہ کر لینی ہے ہر نماز کے فرضوں کے بعد آپ۔ ٹھیک ہے، 1000 مرتبہ آپ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کریں گے، اور آخر مرتبہ یا جب تہجد کا وقت آئے گا تو 1000 مرتبہ تب آپ نے ایک دعوت پڑھنی ہے جو سکرین پر چل رہی ہے۔ یہ دعوت اللہم انی اسألک یا واحد سے لے کر آپ نے
جابتاتی تک آپ مکمل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اسی وقت 3 پرییں نور کی حاضر ہوں گی، اتنی خوبصورت، اتنی نایاب، 14ویں کی طرح روشن، 14ویں کا چاند جیسے چمکتا ہے، اتنی خوبصورت۔ ایک نے سرخ لباس، ایک نے ہرا لباس، ایک نے نیلا لباس پہنا ہوگا، اتنی پیاری ہوں گی کہ آپ کی نظریں بھی نہیں اس کے اوپر ٹھہر پائیں گی، اتنی حسن و جمیل، اتنی خوبصورت۔ تھوڑی سی محنت کا عمل ہے، لیکن پوری زندگی کا یہ جنسا ہے عمل کامیابی کے لیے ہے، اور پرہیز جلالی جمالی لازمن کرنا ہے، ورنہ آپ کا عمل خراب ہو جائے گا۔ اور جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ ان سے بیان کریں، آپ نے ان کو کیوں بلایا ہے، یہ آپ سے پوچھیں گی، آپ ان سے بات کریں، آپ کو عمل کرتے وقت جو بھی عمل کر رہا ہے ان سے سوال جواب کرے گا، اور جواب میں کہے گا میں چاہتا ہوں کہ آپ میری خدمت کے معاملات میں میری مدد کریں، اور جب میں تمہیں حکم دوں یا تمہیں بلاؤں تو تم فوراً میرے حکم کی تکمیل بھی کرو گی اور حاضر بھی ہوگی۔ یہ تینوں پرییں اتنی نایاب ہیں، اتنی اعلیٰ ہیں، سرخ، سبز اور نیلی پری۔ وہ بولیں گے کہ ہماری کچھ شرائط ہے کہ تم کوئی گناہ نہیں کرو گے یا تمہیں گناہ کرنا چھوڑنا ہوگا، جھوٹ کبھی نہیں بولو گے، لہسن پیاز نہیں کھاؤ گے، مچھلی نہیں کھاؤ گے، ہمیں اس کی بدبو سے نفرت ہے، اور ہر جمعے کو آپ غسل کرو گے، لازمن غسل کرو گے، ہو سکے تو روزانہ، ورنہ ہر جمعے کے دن آپ غسل کرو گے۔ سال میں ایک مرتبہ، جب سال میں روزانہ آپ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، اور سال میں 10,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مسلمان بہن بھائیوں کو جو بھی فوت ہو چکے ہیں، بزرگان دین، جو صحابہ اکرام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہمارے اور نبی ہیں، ان سب کو ثواب پہنچاؤ گے، اور 1100 مرتبہ آپ جو ہے فجر کے وقت جو ہے سورہ اخلاص پڑھو گے، ٹھیک ہے، اور تمام مسلمانوں کو آپ ثواب پہنچاؤ گے۔ عید کے دن کی آپ کی چھٹی ہوگی، عید کے دن آپ ناغہ کر سکتے ہو، یا عید کی وجہ سے آپ کو چھوٹ ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ان کی تمام شرائط بلا کسی بات کہے قبول کر لیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ اور جو پرییں ہیں وہ ادب سے آپ کو سلام کریں گی اور فرمائیں گی کہ آج سے ہم تمہاری غلام ہیں یا آپ کے تابع ہیں۔ عامل کو چاہیے کہ آپ لوگوں سے کوئی جو بھی پری حضرات حاضر ہوتے ہیں ان سے نشانیاں لے لے، یا کوئی ان سے کہو کہ کوئی یادگار بات یا کوئی چیز ہمیں دے دیں، تو جس طرح آپ لوگوں کو میں دوبارہ سے بلا سکوں۔ تو پریوں میں سے ایک کہے گی کہ میرا نام جو ہے سرخ پری ہے، تو جب آپ یا اللہ پڑھیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گی، جس وقت آپ یا اللہ پڑھو گے، یا اللہ تو میں حاضر ہو جاؤں گی۔ اور جب دوسری پری ہوگی اس سے آپ پوچھیں گے، تو جو سرخ پری ہے وہ جو پہلی پری تھی جو حاضر ہوگی، تو وہ ایک اور بات بھی آپ سے کہے گی کہ میں تمہاری تمام زمانے بھر کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی کام ہے وہ کروں گی اور ان کو ختم بھی کروں گی، اور جب آپ مجھے بلاؤ گے تو میں ضرور حاضر ہوں گی۔ دوسری پری کہے گی میرا نام سبز پری ہے اور تم نے مجھے سورہ اخلاص پڑھ کر حاضر کیا ہے، تو جب بھی تم نے کسی خزانے کے بارے میں یا پوشیدہ چیزوں کے بارے میں، پوشیدہ رازوں کے بارے میں تمہیں اطلاع چاہو گے تو میں تمہیں آ کر دوں گی، جیسا کہو گے ویسا تمہیں جو بھی طریقہ کار ہوگا، جیسا جہاں پر بھی خزانہ یا کوئی چیز ہوگی میں فوراً آپ کو آ کے بتا دوں گی۔ آپ وہاں پر جا کر اللہ کا نام لینا اور سورہ اخلاص 1000 مرتبہ پڑھ کر خدائی کرنا، تو وہاں سے خزانہ نکل آئے گا۔ تو پھر جو تیسری پری ہے نیلی پری، وہ کہے گی کہ میں آپ کی غلام ہوں، آپ جب بھی مجھے بلائیں گے تو میں آپ کو لوگوں کی نظروں سے چھپا لوں گی اور آپ کو ایک ایسا لفظ بتاؤں گی جس سے آپ فوراً چھپ جائیں گے، تو وہ آپ کو
کون سی نیلی پری ہے وہ ایک اور چیز آپ کو دے گی جب آپ اس کو رگڑو گے یا کپڑے سے صاف کرو گے، کوئی انگوٹھی یا کوئی پتھر، تو وہ آپ جب رگڑو گے یا پتھر کو صاف کرو گے تو وہ پری حاضر ہو جائے گی، اور آپ نے اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، نفل ادا کرنے ہیں، اور اس راز کی دولت کو کسی بھی ظالم کو اور ناقص انسان کو یا کسی کے سامنے آپ نے اس عمل کا تذکرہ نہیں کرنا کہ کون حاضر ہوا تھا کون نہیں ہوا، اور اتنا ہی فائدہ آپ کو ہو کہ آپ کی زندگی بدل جائے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تو آپ نے اپنے عمل کو کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک آپ کی تمام مشکلوں کو آسان کر دے، اور اللہ پاک آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ اللہ پاک جتنے بھی آپ کے گھر میں خاص کر پریشانی ہے اللہ پاک ان کو ختم کر دے، اور دعا کرتی ہوں کہ آپ کو صحت یابی اور عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دکھ تکلیفیں ختم فرما دے۔ اللہ پاک آپ کو تندرستی اور صحت عطا فرمائے، اور آپ کو عملیات کی دنیا میں اللہ پاک کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ ایک ایسی نایاب پری کا عمل ہے جس کا نام ملکہ ہے۔ یہ ملکہ پری کا عمل ہے جو بہت ہی نایاب اور بہت ہی پیارا ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اس عمل میں کامیابی عطا فرمائے۔ عمل کی کچھ شرائط ہیں، وہ آپ لازماً سن لیں۔ عمل کی اجازت والی ویڈیو پیش کر دی گئی ہے، پوسٹ کر دی گئی ہے، وہ لازماً آپ دیکھ لیجئے گا۔ عمل 9 چندی جمعرات کو آپ شروع کریں گے، اور جب بھی آپ عمل شروع کریں گے اس سے پہلے 2 توبہ کے نفل پڑھیں گے تاکہ آپ اللہ پاک سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ آپ عمل میں کامیابی اختیار کریں، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ عمل کے توبہ کے نفلوں کے بعد آپ اپنا عمل شروع کرنے سے پہلے بزرگان دین کے آپ 4 سے 5 چراغ ضرور جلایا کریں، خاص کر 9 چندی جمعرات کو۔ جب آپ عمل شروع کریں تو 9 چندی جمعرات سے شروع کریں، اور اپنے بزرگان دین کے نام کے چراغ ضرور جلایا کریں، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ جس گھر میں چراغاں ہوتی ہیں وہاں پر جو ہے پریے اور جو موکلات ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں وہ بھی حاضری دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں، عمل سے پہلے نیاز ضرور دلایا کریں، اللہ کی راہ میں ضرور تھوڑا بہت دیا کریں۔ اگر تو غریب ہیں تو 1.25 کلو 1.25 پاؤ، اور اگر آپ امیر ہیں یا صاحب استطاعت ہیں تو 1.25 کلو مٹھائی ضرور دیا کریں، جس کے اوپر آپ نیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نواسے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، صحابہ اکرام، بزرگان دین اور موکلات، دین اور ستاروں کے موکلات کی، اور جس پری کا آپ نے عمل کرنا ہو یا جس موکل کا یا ہمزاد کا آپ نے عمل کرنا ہو اس کی نیاز ضرور دلایا کریں۔ خود بھی نیاز کھایا کریں، یہ جو بھی آپ دلاتے ہیں، اور بچوں میں بھی تقسیم کیا کریں، کیونکہ چھوٹے بچوں کی دعا لگتی ہے
تو آپ لازماً یہ سب کیا کریں۔ عمل سے پہلے آپ نے حصار قائم کرنا ہے۔ حصار آپ کو میں نے بتایا ہے، درود تنزینہ کا حصار قائم کرنا ہے۔ 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اول آخر، 7 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، آیت الکرسی 7 مرتبہ، اور چاروں کل 3 مرتبہ آپ نے پڑھ کے پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے پھونک مار کے اپنے جو آپ نے لی ہے، چھری لی ہے یا چاقو لیا ہے یا کوئی چھڑی لی ہے یا کوئی چاک لیا ہے، اس کا ساتھ آپ حصار قائم کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ لازمن ہے۔ حصار کے اندر جب آپ بیٹھ جائیں گے تو رجت کی دعا آپ نے پڑھنی ہے، رجال غیب کی دعا میں نے پوسٹ کی ہے، رجت کی دعا پوسٹ کی ہے، اور موکلین کو سلام پیش کرنا ہے۔ اور جس جگہ بھی آپ بیٹھیں گے جگہ کا خاص خیال رکھیں گے، وضو اور غسل کر کے بیٹھیں گے، کپڑوں کو خوشبو سے معطر کر کے عطر لگا کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور اگر بتیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا کریں، اس میں کنجوسی نہ کیا کریں، کیونکہ یہ پریوں کی موکلین کی خوراک ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لازماً آپ کیا کریں۔ تنہائی اور یکسوئی ہونا بہت لازمی ہے، کہیں کسی قسم کا شور و غل نہ ہو، اسی لیے آپ کو عشاء کے وقت کے عمل بتائے جاتے ہیں تاکہ مکمل خاموشی ہو۔ عمل کے دوران آپ نے جلالی جمالی پرہیز کرنا ہے، ترک حیوانات کرنا ہے، کسی بھی قسم کا جو ہے آپ نے گوشت، انڈا، مچھلی وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھانی، اور جمالی جلالی پرہیز کے لیے آپ میری ویڈیو ضرور دیکھ سکتے ہیں، اور ویڈیو کو میں نے جو بھی ہے پوسٹ کی ہے، نوچندی جمعرات کی ویڈیو بھی پوسٹ کی ہے، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اجازت کی ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ بھی لازماً دیکھ لیجئے گا۔ اور آپ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے یا کوئی پریشانی ہے تو ڈسکرپشن میں میں نے اپنا جی میل آپ کو دے دیا ہے، آپ وہاں پر جا کے جی میل سے مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی بات سنی جائے۔ لائیو اگر کوئی بات نہیں کرنے والی ہوتی تو اگر کمنٹس باکس میں نہیں کر سکتے تو وہاں پر جا کے آپ کر سکتے ہیں، یہ سہولت آپ کو دے دی گئی ہے۔ اگر آپ لائیو کریں گے تو کمنٹس میں وہی بات کریں جو آپ کو مناسب لگے، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا آپ بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ عمل سے پہلے یا عمل کے بعد جب آپ ایک دفعہ حصار کے اندر بیٹھ جاتے ہیں تو کسی بھی بلا ضرورت آپ نے حصار سے باہر نہیں نکلنا۔ جہاں پر آپ نے چاک رکھا ہے یا چھری گاڑی ہے، یا چھری یا کوئی لکڑی یا کوئی چاقو رکھا ہے، جہاں پہ حصار کا اینڈ کیا ہے، وہاں سے آپ نے حصار کو کراس لگا کے حصار سے باہر جانا ہے اور پھر دوبارہ کے حصار کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور حصار بڑا ہونا چاہیے، حصار کا دائرہ کھلا ہونا چاہیے تاکہ اس میں آپ چل پھر سکیں، کھڑے ہو سکیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو عمل کے دوران نیند آ جائے اور آپ لیٹ جائیں یا گر جائیں تو حصار سے باہر ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ اس وقت جب بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کرتے ہو، پہلی جب آپ آیات ادا کرتے ہو وہ چیز حاضر ہو جاتی ہے، ان چیزوں کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ پری اور موکل سے جب بھی عمل میں وہ حاضر ہو جائیں ان سے بات آپ بالکل بھی نہیں کریں گے، یہ شرائط کے اندر بہت لازم ہے۔ جو بھی آپ کو میں شرائط بتا رہی ہوں ان کا خاص خیال رکھیں گے، اور جو بھی آپ ان سے شرط طے کریں گے وہ سوچ سمجھ کے طے کیجئے گا، اور ان سے آنے کا طریقہ بھی پوچھ لیجئے گا کہ ہم آپ کو کیسے بلائیں۔ سوچ سمجھ کے شرائط طے کریں۔ اگر وقتی طور پہ آپ کا ذہن کام نہیں کر رہا اور ان کی شرائط مشکل ہیں تو آپ ان سے کچھ وقت مانگے اور پھر شرائط طے کریں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو ریلیکس کر کے۔ اکثر دفعہ یہ ہوتا ہے جب عمل میں پری یا موکل حاضر ہوتے ہیں، جب آپ کا آخری دن ہوتا ہے تو اسی وقت وہ حاضری دیتے ہیں تو آپ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہو یا خوف کرتے ہو یا جو بھی ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ان سے تھوڑا سا وقت لے لیا کریں۔ لوگ خوشی میں بھی جب وہ ایک خوبصورت جب پری کا عمل کرتے ہو تو ایک خوبصورت پری آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بظاہر تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اتنی کہ دنیا میں کبھی اس جیسی خوبصورت ہم نے کوئی لڑکی یا کوئی خاتون دیکھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ پری اتنی خوبصورت ہوتی ہے، تو اس چیز کا خیال کریں، اس کی خوبصورتی پہ نہ جایا کریں، اس کے بھی اصول سخت ہوتے ہیں۔ وہ جو بھی شرائط آپ سے رکھے گی آپ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر عمل کیجئے گا اور اپنی شرائط بھی سوچ سمجھ کے ظاہر کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ وعدہ وغیرہ اس سے لے لیجئے گا۔ اگر وہ نہ مانے یا شرائط کے بعد یہ بات لازمی کہا کہ تمہیں قسم ہے داؤد علیہ السلام کی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگر تم اپنی شرائط سے پھرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قسم ان کو دے دیا کریں۔ غلط قسم کی شرائط کا کوئی بھی طریقہ اختیار نہ کریں۔ غلط قسم کی شرائط کریں گے تو اس کے سر انجام جو بھی ہوگا، جو بھی آپ کے ساتھ وہ کرے گی، اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہم نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے، غلط کام سے دور رہیں، نہ ہی ان سے غلط کام کروائیں اور نہ ہی ان سے غلط بات کریں، جو بھی آپ جس چیز کا بھی عمل کر رہے ہیں۔ اور بزرگان دین جو ہیں یا جو بزرگوں کی روحیں ہیں اور جو یہ جنات اور حمزات
اور جو پری ہیں اور موکلین ہیں ان سے تو بالکل بھی کوئی غلط بات یا غلط کام نہ کروائیں تو ہی بہتر ہے۔ عمل میں ڈر خوف، ہر عمل میں ڈر خوف ضرور آتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ جب آپ کو ڈر خوف یا کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں تو یاد رکھیے گا کہ آپ کامیاب ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر آپ اس میں سے بھی کوئی رد و بدل کرنا چاہتے ہیں تو عمل کی ذمہ داری آپ کی ہوگی، آپ اپنی مرضی سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس کے ہم حقدار نہیں ہوں گے، اور نہ ہی مدرسے والے اس قسم کی کوئی آپ کے ساتھ حقداری لیں گے، ٹھیک ہے؟ ان سب شرائط کا آپ خاص خیال رکھیں گے۔ اب آ جائیں آپ اپنی عمل کی طرف سے۔